فضائے بدر پیدا کر، فرشتے اب بھی تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، قطار اندر قطار اب بھی۔ یہ بہت مشہور شعر جو کہ اب کے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شعر ہے بھی کہ نہیں، سنا ہوا بھی نہیں ہے ہم نے۔ ایک وقت تھا کہ اس شعر سے بہت مسلمان واقف ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور شعر ہے، مجھے شعر تو ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، 2 شعر پڑھوں گا، دونوں کے مفہوم کے قریب قریب میں جاؤں گا، کہ جس میں انہوں نے کہا کہ یعنی کہ تھے تو آبا ہی تمہارے، مگر تم خوار ہوئے اتارے کے قرآن ہو کر، کہ وہ بھی تو تمہارے آبا تھے جنہوں نے دنیا پر حکومتیں کی، لیکن تم کیوں خوار ہو رہے ہو؟ کیونکہ تم نے تارک قرآن ہو، مطلب تم نے قرآن کو ترک کر دیا۔ میں اپنی بات کی طرف بعد میں آؤں گا، پہلے میں دوسرا شعر پڑھ لوں۔ اسی طرح سے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے یورپ میں جا کر ان کے کتب خانوں میں نے جب مسلمانوں کی کتابوں کو دیکھا تو میرا دل دنگ رہ گیا کہ یہ کیا، ہمارے مصنفین کی، ہمارے آباء و اجداد کی کتابیں آج یورپ کے کتب خانوں کی زینت بنی پڑی اور وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو تینوں یہ سمجھ آ گئے ہوں گے شعر۔ سب سے پہلے میں آؤں گا پہلے شعر کی طرف، مجھے بہت پسند آیا کہ فضائے بدر پیدا کر، یعنی کہ اے مسلمان تو اپنے اندر بدر کی فضا تو پیدا کر، اپنے اندر بدر جیسا ایمان تو پیدا کر۔ 313 صحابی تھے، ایمان سے لبریز تھے، اور بہت چند ہی ان کے پاس 2 4 5 کوئی تھوڑی سی تلواریں تھیں، تھوڑے سے زرے تھے، باقی مسلمانوں نے چھڑیوں سے لڑا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے اب بھی تیری نصرت کو۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے محسوس کیا کہ ہماری تلواروں کے اندر کوئی ایسی طاقت ہے، ہماری تلواریں ہم نہیں چلا رہے، ایسی طاقت ہمارے ساتھ تلواریں چلا رہی ہے۔ تلواروں ایک تیز ترین تلوار سے زیادہ تیز ہو گئی تھی ہماری چھڑیاں، کہ ہم ذرا سے جیسے ٹچ ہوتی تھی کسی کو کافر کی گردن کو تو وہ گردن اڑ کر کہاں جا پڑتی تھی۔ تو فرشتے اب بھی تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، قطار اندر قطار اب بھی۔ میرے بھائی، آج کل ہم مسلمان، خاص طور پر ہم ترقی پذیر ممالک، اور میں دوسروں کی بات نہیں کروں گا، میں اپنے وطن عزیز پاکستان کی اپنی وطن عزیز پاکستان کی ہی میں بات کروں گا، کہ جس کے اندر میں رہائش پذیر ہوں، رہتا ہوں، نیشنلٹی ہے، اور آپ بھی اسی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، اور یقیناً ہم سب اس وطن عزیز سے بہت پیار کرتے ہیں۔ لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس وقت دنیا کی دوڑ میں، یورپ کے برابر چلنے کی دوڑ میں، ابے بھائی میں نے یہ شعر بھی ساتھ میں اس لیے سنا کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ان کے کتب خانوں میں اپنے مسلمانوں کی کتابیں دیکھی ہیں۔ میرے بھائی، ایک وقت تھا کہ ہم کہاں پر تھے، ہم مسلمان بہت آگے تھے، ہم نے اپنی دنیا ساری جتنی بھی بنائی ہے، ہم نے اپنا یورپ نے جتنی بھی بنائی، پہلے ہم ہی آگے جا رہے تھے، ہماری کتب تھیں، اور ہماری ہی کتب سے پھر یورپ نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا۔ اس کے بعد ان کو جو کتب سمجھ آ سکتی تھیں انہوں نے ان سے مستفید ہوئے، ان کو اپنے پاس رکھ لیا۔ جو کتب ان کو سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی یا ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو ان کو پتہ تھا کہ اب یہ ہمیں سمجھ نہیں آئیں گی اس زبان میں، تو انہوں نے پھر مسلمانوں کو واپس کرنے کے بجائے انہوں نے دشمنی چلی۔ آج وہی یورپ ہمارے لیے ایک سٹینڈرڈ بنا ہوا ہے، اس کی کرنسی سٹینڈرڈ بنی ہوئی ہے، اس کے ناپ تول کے جتنے بھی پیمانے ہمارے لیے سٹینڈرڈ بنے ہوئے، اسی طرح سے اسی یورپ کے جتنے بھی اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ ہیں، میڈیکل سٹینڈرڈ ہیں، تھیوریز ہیں، وہ ہمارے لیے سٹینڈرڈ بنی ہوئی ہیں پوری دنیا کے لیے۔ انٹرنیشنل لاز جتنے بھی ہیں، فورن پالیسیز جتنی بھی، ہم یورپ کو فالو کریں، حالانکہ وہی یورپ ہے جس نے ہماری ہی کتب کو چرا کر اور اس سے مستفید، اور اس کے بعد جو سمجھ میں نہیں ہے انہوں نے اسلام دشمنی، مسلم دشمنی کا مظاہرہ کرتے ان کو دریائے نیل میں بہایا۔ یہ تو ایک ایگزامپل دریائے نیل والی۔ اسی طرح سے ہزاروں جگہوں پر جب مسلمان تارک قرآن ہونے لگے تو پھر وہاں پر ایسا ہوا کہ مسلمانوں کے علم کو تباہ کیا گیا، حفاظ کو، علماء کرام کو تباہ کیا گیا، ان کی جانیں لی گئیں، ان کے علم کو ضائع کیا گیا۔ ہر جگہ تو حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نہیں تھے کہ جہاں پر ان کی کتب کو انہوں نے جج صاحب کو
دعوے سے کہا کہ اگر تم میری ساری کی ساری کتب بھی جلا کے رکھ دو تو میں اتنا قوی حافظہ رکھتا ہوں، ساری کی ساری کتب ویسے کہ ویسے میں دوبارہ لکھوا سکتا ہوں۔ تو وہی یورپ جس نے ہماری ہی کتب سے فائدہ اٹھایا، آج ہم انہی کے تابع داری کریں۔ کیوں بھئی ہم خود سے اپنے آپ میں آگے کیوں نہیں بڑھ سکتے؟ ہم خود سے اپنا علم پیدا کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ بھی تو مسلمان، انہوں نے کون سے یورپ سے جا کر سیکھا تھا؟ یہی یورپ جو کہ مسلمان یونیورسٹیوں میں یورپین لوگ آیا کرتے تھے پڑھنے کے لیے۔ تو بھائی ہم وہ اسی طرف دوبارہ کیوں نہیں جا سکتے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم خوار اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم تارک قرآن ہو گئے ہیں۔ آج ملحدین ہمارے اسلام پر اٹیک کر رہے، کفار ہمارے اسلام پر اٹیک کر رہے، ہندوازم میں پردے پر ریسنٹ اٹیک ہو رہا ہے، لیکن جگہ جگہ سے کفار اسلام دشمن طاقتیں ہمارے اسلام کو اٹیک کریں، اور ہم پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ ہم صحیح طرح سے ہم قرآن کو ہی نہیں پڑھ پاتے۔ قرآن پڑھتے ہیں تو صرف عربی کی حد تک، اس کے اندر تک نہیں جاتے، اور وہ عجیب طرح سے ہم پر جب سوال کھڑے کرتے ہیں تو ہم ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہم ان کے بے تکے بے ڈھنگے سوالوں کا جواب کیسے دیں، اور وہ پھر بڑے خوش ہو کر چلے جاتے ہیں، اور پھر ان کو خوش ہوتا دیکھ کر، یا پھر اپنے علماء کو جو کہ بیچارے سائنس کو اتنا نہیں جانتے ہوتے، خاص طور پر میں بات اس وقت کروں گا ملحدین کے حوالے سے، وہ پھر اس کو دیکھ کر کئی ہمارے مسلمان بھی باروب ہو جاتے ہیں کہ جی اس نے تو ہمارے عالم کو لاجواب کر دیا۔ خیر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے اب بھی تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، قطار اندر قطار اب بھی۔ میرے بھائی ایک وقت تھا کہ فرشتے مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑنے آیا کرتے تھے۔ چلو مان لیا کہ وہ تو صحابہ کرام تھے، ہم کہاں صحابہ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ پوری دنیا کا ایمان ایک طرف، ایک صحابی کا ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھنا ایک طرف، تو ان کے لیے تو چلے مان لیا فرشتے اتر آئے تھے۔ میرے بھائی ایک وقت تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی، تو ایسی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں کی مثالیں ہیں، ان کی گفتگو کی مثالیں ہیں کہ سن کر عقل دنگ رہ جائے۔ 17 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا وہی قرآن بن کر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں نازل فرما دیا۔ اسی طرح سے کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کہ بالکل موافق اللہ تعالیٰ کی رائے رہی۔ بھائی وہ بھی تو ہمارے جیسے انسان تھے، وہ کوئی اوپر سے نہیں اتر آئے تھے، اسی دنیا میں پیدا ہوئے، انہوں نے ہم سے زیادہ غربت والے، انہوں نے کبھی ایسی سہولیات نہیں دیکھی تھی، پھر بھی مطلب ان کے لیے اس طرح کی خاص بات کیوں ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے قرآن کو اپنا سٹینڈرڈ بنایا۔ ہم نے یورپ کو بنایا، ہم خوار ہو رہے ہیں۔ جنہوں نے قرآن کو سٹینڈرڈ بنایا انہوں نے روم کو بھی فتح کر دیا، انہوں نے شام کو بھی فتح کر دیا تھا۔ 17 سالہ نوجوان محمد بن قاسم نے ایک مسلمان عورت کی پکار پر آ کر سندھ میں تباہی مچا کے رکھ دی تھی، اور اس مسلمان بہن کو نجات دلوا کر گئے تھے۔ آج عافیہ صدیقی یورپ میں ذلیل و خوار ہو رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں اب مر گئے وہ لوگ، وہ عورتیں جو کہ محمد بن قاسم پیدا کرتی تھیں، اب ساری رات ٹک ٹاک پہ ویڈیوز دیکھ کے جب سوئے گی تو صبح کو وہ محمد بن قاسم کہاں جنے گی، صبح کو وہ قاسم نانوتوی کو کہاں پیدا کرے گی، بے پردہ جگہ جگہ پھرنے والی عورت کہاں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کرے گی، کہاں تقی عثمانی جیسے اب موجودہ حالات کے علماء پیدا ہوں گے، کہاں پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوں گے، رابعہ بصری جیسی باحیا عورتیں پیدا ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی، کیونکہ ساری رات کو وہ ٹک ٹاک دیکھیں، دن کو ٹک ٹاک دیکھیں، بے پردہ جابز کریں، اپنے خاوند کو کوئی چیز نہ سمجھیں، اللہ کو کوئی چیز نہ سمجھیں، تو کہاں ایسا پیدا ہوگا؟ بھئی کچھ بھی نہیں پیدا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھڑی ماری تو ہلتی زمین بھی زلزلے کے وقت رک گئی تھی، اور اس وقت سے لے کر اب تک آئی تھنک انہوں نے مکہ والی زمین پر یا پھر مدینہ کی زمین پر ماری تھی چھڑی کہ زلزلہ آنے لگا تو انہوں نے چھڑی اٹھائی اور زمین پر دے ماری کہ اے زمین میں نے تجھ پر انصاف نہیں کیا کہ تو آج ہل رہی ہے۔ اس وقت سے لے کر اب تک وہاں پر زلزلہ نہیں آیا۔ اسی طرح آئی تھنک دریائے نیل ہے یا دریائے فرات ہے جس کے اندر ہر سال عورت کو ڈالا، ایک نوجوان لڑکی کو ڈالا جایا کرتا تھا، پھر جا کر وہاں پر پانی چلتا تھا۔ تو انہوں نے ایک پرچی لکھی کہ اے دریا چلنا ہے تو چل، نہیں تو ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ دریا اس وقت سے لے کر چلا ہے، قیامت آ جائے گی تب تک وہ دریا چلتا ہی رہے گا، چلتا ہی رہے گا۔ بات کیا ہے کہ
قرآن کو انہوں نے اپنا سٹینڈرڈ بنایا تھا، حضور کی زندگی کو اپنا سٹینڈرڈ بنایا تھا۔ اسی طرح سے ہوا پر بھی حکمرانی کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ کیسے ہوا ممکن؟ چلو یہ تو صحابہ کرام تھے، اسی طرح سے محمد بن قاسم کو دیکھ لو، چھوٹا سا بچہ ہو کر فتح کر دیا تھا کیا سے کیا۔ کئی جہاد علماء گزرے، مسلمان جرنیل گزرے، خلافت عثمانیہ کہاں چلے گئے یار؟ آج ہمارے بچوں کو تو پاک سرزمین کا بھی نہیں پتہ ہوتا۔ کئی بڑے بڑے اسکولوں کے اندر جہاں پر فیس 30 20 ہزار ہوتی ہے، وہاں کے بچوں کو پاک سرزمین کا نہیں پتہ کہ پاک سرزمین کیا ہے۔ وہاں پر بچوں کو لپِ آتی کا نہیں پتہ، وہاں پر بچوں کو یہ نہیں پتہ کہ ہمارے آباء و اجداد کیا تھے، قائد اعظم علامہ اقبال نے کیا کیا قربانیاں دیں، کیا کیا خواب دیکھے تھے، کس کس طرح کا وہ وطن چاہتے تھے۔ کب آئے گا وہ سب کچھ؟ اگر میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اگر ہم مسلمان صحیح طرح سے قرآن کی رسی کو تھام لیں، اللہ کی رسی کو تھام لیں، حضور کی سنت کی رسی کو تھام لیں، تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آج ہم مسلمان وہی مقام، وہی مرتبہ دوبارہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جب تک یورپ کے برابر سائنسی ٹیکنالوجی حاصل نہیں کریں گے تب تک ہم کہیں آگے بھی نہیں جا سکتے۔ یہ ہماری آج کی سوچ ہے، حالانکہ اس پھر سائنسی ٹیکنالوجی کی دوڑ میں، کامرس کی ٹیکنالوجی کی دوڑ میں، لاء کی ٹیکنالوجی کی دوڑ میں ان کو فالو کرتے ہوئے، ان کے سٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہوئے ہم قرآن کو بھول جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ نہ ہم ان کو پراپر فالو کر پاتے ہیں اور نہ ہی ہم ترقی کی دوڑ میں آگے بڑھ پاتے ہیں۔ میرے بھائی، اگر آج ہم پتہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یورپ کے برابر چلیں گے تو ہی کام بنے گا، وہ بھی تو مسلمان تھے جنہوں نے ہواؤں پر حکومت کی، جنہوں نے اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ پر بھی ان کے واقعات ہیں کہ انہوں نے کس کس طرح سے حکومت کی۔ آتے زلزلے کو چھڑی سے اگر وہ روک سکتے ہیں، پانی پر حکومت کر سکتے ہیں، دریا کو حکم دیتے ہیں تو دریا چل پڑتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جہاں پر 17 مقامات ایسے گزرے۔ آج میں اس وقت زیادہ حضرت عمر کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ایمان ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو سٹینڈرڈ بنائیں۔ شاہ شمس تبریز کے بارے میں کہ انہوں نے ملتان کے تھے تو انہوں نے ایسے جو بوٹی نیچے کی تو سورج بھی نیچے آ گیا، بہت حد تک نیچے، کہنے کو کہتے ہیں کہ 1.5 نیزے تک، لیکن پتہ نہیں اتنا سچ ہے، یعنی بہرحال بہت نیچے آ گیا تھا سورج بھی۔ وہ بھی تو اب کے ہی انسان تھے۔ داتا صاحب کو دیکھ لیں کیسے اللہ والے گزرے۔ بات یہ ہے کہ آج ہماری دعا میں بھی وہ طاقت پیدا ہو جائے۔ ہماری دعائیں اتنی قابل کیوں نہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یورپ اگر اکٹھا ہو گیا، یورپ اکٹھا ہے، وہ ہم مسلمانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ وہ بھائی کیسے تباہ و برباد کر دے گا؟ اس کے پاس جتنے بھی اونچی اڑانے بھرنے والے ڈرونز ہوں، ایٹم بمز ہوں، ہائیڈروجن بمز ہوں، جیسے بھی اس کے پاس جیٹس ہوں، جنگی بم گرانے والے طیارے ہوں، جتنے بھی فائٹر، یعنی کہ ٹرینڈ آرمی ہو، ٹرینڈ ان کی ایجنسیز ہوں، وہ چلتے تو اسی آسمان کے نیچے ہیں نا۔ ہم مسلمان یہ دیکھیں کہ آسمان والا ہمارے ساتھ ہے۔ انگریز کی دعا اللہ تک نہیں پہنچ سکتی، انگریز کی عبادت اللہ تک نہیں پہنچ سکتی، انگریز کا کوئی بھی عمل اللہ تک نہیں پہنچتا، اس کی کوئی دعا ہوتی ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ بھائی اس کے طیارے اسی آسمان کے نیچے چل رہے ہیں جس آسمان کے نیچے ہم ہیں، لیکن وہ آسمان کے اوپر والے کو نہیں مانتے، اور ہم قرآن اٹھائیں تو ہم اپنے آسمان سے اوپر والے کے ساتھ گفتگو میں لگ جاتے ہیں۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں میں بیٹھا ہوں تو میرے ساتھ ہے، آپ سن رہے ہیں تو آپ کے ساتھ ہے، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم نماز کے لیے نوافل میں کھڑے ہو جائیں یا فرائض میں کھڑے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہم کے ساتھ ہم ڈائریکٹ ہم کلام ہو، یعنی اب ہمارا جب دل چاہے ہم اللہ تعالیٰ کو فون کال ملا سکتے ہیں۔ کیا انگریز کے پاس یہ سہولت موجود ہے؟ جتنے بڑے بھی اس کے پاس جو کچھ بھی تباہی پھیلا دینے والے ویپنز ہوں، کچھ بھی ہو، آخر وہ چل رہے ہیں تو اس لیے چل رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے نا ان پر بھی، اس دنیا پر حقیقی حکمرانی بھی تو اللہ کی ہے۔ اب اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہمارا تعلق ہے۔ ہماری دعائیں اس قابل کیوں نہیں ہیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو کال ملا کر اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کر سکیں؟ ہم دنیا میں بھی ضرور آگے بڑھیں، لیکن میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اعمال اس قابل کیوں نہیں رہے کہ فضائے بدر والے ماحول ہمارے اندر سے کہاں چلے گا؟ آج بچوں کو جہاد کا بتایا ہی نہیں جاتا
کیوں نہیں بتایا جاتا کہ جی اسلام امن کا دین ہے؟ میرے بھائی اسلام امن کا دین ہوتا تو حضور نے 40 سال کو دعوت نبوت کا اعلان فرمایا، اور 3 سال تک حضور بڑے خفیہ انداز سے نبوت کی جو پرچار تھے وہ کرتے رہے، قریبی ساتھیوں حضرت علی، حضرت ابوبکر، حضرت علی، اور پھر 2-4 اور خاندان کے جو قریبی لوگ. جب کچھ لوگ ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ پبلکلی اعلان کریں، یعنی کہ شرع عام اعلان کریں اپنی نبوت کا. پھر حضور نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ایک پہاڑی پر لے گیا، پہاڑی کا نام میرے ذہن سے اتر گیا، اور وہاں پر لوگوں کو آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور ادھر بہت زیادہ لوگ حضور کے مخالف ہو گئے تھے. تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں 23 سال سے حضور نے زندگی پائی، 63 سال کی، شاید آخری زندگی کے آخری 1-8 سال میں بھی کوئی جنگ نہیں لڑی. تو 18-19 سال کے عرصے کے اندر حضور نے 27 غزوات لڑے. اگر اسلام امن کا درس دیتا ہوتا تو حضور 27 غزوات نہ لڑتے. آج ہم پتہ نہیں کس دوڑ میں چل کر اپنے آپ کو بھی بھول گئے، اپنے آباء و اجداد کو بھی. ہمیں تو اقبال کا ایک شعر بھی آج کے بچے کو صحیح طرح سے زبانی یاد نہیں ہوتا. اقبال کی شاعری ہمیں چاہیے کہ ہم پڑھیں، اس کو اپنے سلیبس میں ڈالیں، اپنے آباء و اجداد کو ڈالیں، اپنے بچوں کو ہم لپِ آتی بتائیں، اس کا مقصد بتائیں، پاک سرزمین بتائیں، تب جا کر کچھ کام بنے گا. ہم جذبہ جہاد سے آ رہی سائنس کی دوڑ میں بھاگنے کی کوشش میں، جی کوا چلا ہنس کی چال تو اپنی چال بھی بھول گیا. ہم اس سائنس کی دوڑ میں اگر دوڑیں گے، ضرور دوڑنا چاہیے، لیکن یہ سائنس ہمیں اس چیز کا بھی علم ہونا چاہیے کہ ہمارے مسلمانوں کی ہی ایجاد ہے، ہمارے مسلمانوں سے ہی یہ لوگ مستوی. لیکن وہ ان مسلمانوں نے جنہوں نے اس چیز کو ایجاد کیا تھا، انہوں نے ساتھ میں قرآن اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا سٹینڈرڈ بنایا، ان کو ہی اپنا سٹینڈرڈ بنایا تھا، تب جا کر ان کو سائنس ملی تھی، اور انہوں نے یہ چیزیں انوینٹ. پھر رفتہ پھر مسلمان ڈھیلے پڑتے گئے، تو تب جا کر انگریزوں نے ان کی کتب کو جلایا اور ان سے مستفید ہو گئے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کی دوڑ میں ضرور دوڑیں، لیکن ہم جذبہ جہاد تو بتائیں اپنے بچوں کو، ہم اپنے بچوں کو علامہ اقبال کا تو بتائیں، ہم اپنے بچوں کو قائد اعظم کا، تو اپنے علماء کا بتائیں، صحابہ کرام کا بتائیں، غزوات کیوں لڑ گئے تھے یہ نہیں بتاتے. چوتھی کا بچہ ہوتا ہے اس سے پہلے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بگ بینگ کیا چیز تھی، ایک دھماکہ ہوا تھا. جی اچھا جی ایسے دھماکہ ہو گیا تھا، پاگل ہیں ہم، دھماکہ ہوا اور دنیا بن گئی. اور ان بچوں کو اس دھماکے کا پہلے پتہ ہوتا ہے، ان بچوں کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام تک کا نہیں پتہ ہوتا، ان بچوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر جو خیبر کا درہ اکھاڑا تھا اس کا پتہ تک نہیں ہوتا، انہی بچوں کو محمد بن قاسم کے نام تک کا نہیں پتہ جس نے 17 سال میں آ کر سندھ میں تباہی مچا کے رکھ دی تھی. انہی بچوں کو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا علم تک نہیں ہوتا. انہی بچوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بگ بینگ کیا تھا، ہم بندروں کے کامن انسیسٹر سے نکل آئے تھے. انہی بچوں کو سائنس کی عجیب چیزوں کا پتہ انہیں یہ پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ جی بلب کس نے بنایا تھا، ریڈیو کس نے بنایا تھا، یہ کس نے بنایا تھا، وہ کس نے بنایا تھا، جہاز کس نے بنایا. ان بچوں کو یہ پتہ ہے، ان بچوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا نہیں پتہ ہوتا، انہی بچوں کو حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا نہیں پتہ ہوتا. انہی بچوں کو یہ نہیں پتہ کہ تقی عثمانی اس وقت کے مولانا تقی عثمانی کون ہیں، انہی بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. انہی بچوں کو چھٹا کلمہ بعد میں آ رہا ہوتا ہے، پہلے ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ بگ بینگ کیا ہے. کمال کی بات ہے یار. ہم صحیح طرح سے، میری ویڈیو کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی، میں مختصر اپنی بات کو اب آخری لمحات کی طرف لے جاؤں گا کہ یار ہم اب بھی اپنے اندر فضائے بدر پیدا کریں، صحیح طرح سے اپنے اندر. مسلمان امن کا درس ضرور دیتے ہیں، لیکن مسلمان کے لیے امن کا درس دیتا ہے، مسلمان کبھی بھی کافر کے لیے امن کا درس نہیں دیتا. کیونکہ دیکھو ہمارا کلمہ ہے نا، کلمہ طیبہ، لوگ بڑے پرجوش انداز میں کہتے ہیں کہ جی یہ تو لڑانے پہ تلے ہوئے ہیں مولوی، یہ ہیں وہ ہیں. کوئی مولوی لڑانے پہ نہیں تلا ہوا، مولوی اس چیز کا درس دیتا ہے جس کا اسلام نے سب سے پہلے درس دیا. آپ اور میں کلمہ پڑھیں، کلمہ پڑھو تو اسی سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اسلام نے تو سب سے پہلے درس اسلام میں جہاد کا ہے. لا الہ، لا کا کیا مطلب ہے؟ کوئی نہیں معبود. مطلب پہلے میں اس بت کو مانتا تھا، اس بت کو مانتا تھا، اس بت کو مانتا تھا، چل بھائی تو کوئی معبود شعبود نہیں ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نفی کر رہا ہوں، جہاد کر رہا ہوں اس کے خلاف، لڑائی کا اعلان کہ آج سے تو میرا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں مگر اللہ تعالیٰ کے. تو اللہ تعالیٰ کو ہم نے بعد میں مانا، پہلے ہم نے کہا کہ کوئی کفر نہیں، کوئی اللہ کا شریک نہیں.
تو یہ کیا ہے؟ یہی تو جہاد ہے. آج جہاد کو بھول جانے والے کہتے ہیں کہ جی اسلام امن کا در دینا ہوتا تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ صرف کہلواتے ہیں کہ اے اللہ تو عبادت کے لائق ہے بس. بتوں کی نفی تو کرواتا ہی نا. بتوں کی نفی، کسی بھی اور شریک کی نفی اللہ تعالیٰ نے کروائی پہلے اس لیے کہ مسلمانوں کے اندر کلمہ پڑھتے ایک جذبہ جہاد پیدا ہو. تو ہم اپنے بچوں کے اندر جذبہ جہاد، آج ہم کیا ہے جی کشمیر پتہ نہیں کس حال میں پڑا ہے، ہم سب اس کو دیکھ رہے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا پر بھی اس کی صحیح تذلیل ہو رہی ہے، اس کے ظلم دکھلائے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم بے بس بیٹھے ہیں. شام میں کیا ہوتا رہا، عراق میں کیا ہوتا رہا، فلسطین میں کیا نہیں ہو رہا، جہاں پر وہ عورتوں کی عزتوں کو بھی یہ کہتے ہوئے لوٹتے ہیں کہ اب محمد بن قاسم مر گئے ہیں، اب وہ مائیں بھی مر گئی ہیں، نور الدین زنگی بھی اب نہیں آنے والے، ٹیپو سلطان بھی اب نہیں آنے والے. انہیں بھی پتہ ہے کہ اب نہ ٹیپو سلطان آئے گا، کھل کے ان کی عزتیں لوٹو. تو میرے بھائی مختصر سی بات یہی کہ اسلام سب سے پہلا درس جہاد کا دیتا ہے. حضور نے 18 19 20 سال کے عرصے کے اندر 27 غزوات لڑے، اس لیے جب کفر امن میں رہتا حضور بھی امن میں رہتے تھے. فتح مکہ اس بات کی بہت بڑی مثال ہے. حضور فاتح بن کر آئے تو کوہان، جو اونٹ کی کوہان ہوتی ہے نا جو اوپر نکلی ہوئی کمر پر، اس کے ساتھ سر لگتا تھا حضور کا. حضرت ابو سفیان نے تب جا کر کلمہ پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں کئی فاتح کو دیکھ چکا ہوں، جب وہ آتے ہیں تو تباہی مچا دیتے ہیں، عزتیں عورتوں کو پامال کر دیتے ہیں، لیکن آپ کو میں نے دیکھا تو آپ اس وقت بالکل اونٹ کی کوہان پر آپ کے سر جھکا ہوا تھا، وہ لگ رہا تھا بار بار. تو میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے. لیکن اسلام نے امن کا درس تب دیا جب اسلام غالب آئے، اس وقت اسلام امن کا درس دیتا ہے. اسلام اگر پسپا ہو رہا ہو، ہمارے مسلمان پسپا ہو رہے ہیں، تو تب امن کا درس دیں گے تو بھائی کفر غالب سے غالب تر آتا جائے گا. ہم ہر لحاظ سے اپنے اندر جذبہ جہاد کو زندہ رکھیں، ہر لحاظ سے. اب ہر لحاظ سے یہ مطلب نہیں کہ ابھی تلواریں لے کر نکل کریں. سب سے پہلے اپنے آپ کو علم کی دوڑ میں آگے لائیں. اس کے بعد میرے بھائی ہم سائنس میں جتنی ترقی کر جائیں نا، ہم اس وقت یورپ سے کئی 100 سال پیچھے ٹھہرے ہیں. شاید اس وقت امریکہ سے کوئی 150-200 سال پیچھے ٹھہرے ہیں، چائنا سے پتہ نہیں اتنا پیچھے ٹھہرے ہیں 150-200 سال. تو بھائی ہم اس ترقی سے وہ جہاں اس وقت وہ ٹھہرے ہیں، جب ہم وہاں پہنچیں گے تو ہم سے 400 سال اور آگے ہوں گے. تو اس سے وہ گھبرانے والا نہیں ہے کہ مسلمان کتنی ترقی کر گیا. ان کو حقیقی جو گھبراہٹ ہوتی ہے مسلمانوں کی اذانوں سے ہوتی ہے، مسلمانوں کی دعاؤں سے، مسلمانوں کی داڑھیوں اور نمازوں سے ہوتی ہے، مسلمانوں کے ایمان سے ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے. ہمیں سب سے پہلی محنت اپنے ایمان پر، اپنے کلمے پر، لا الہ اللہ کا جو اصل لفظ ہے اس پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. جہاد کا جذبہ اپنے اندر، علمی لحاظ سے جہاد پیدا کریں، اپنے اندر علم اتنا لائیں، اپنے اکابرین کو پڑھیں، اپنے علماء کو پڑھیں، صحابہ کرام کو، حضور کی زندگی کو پڑھیں. تب جا کر ہم آگے بڑھیں گے. تب جا کر انڈیا اس وقت اگر پریشان ہوتا ہے تو وہاں پر جو دیوبند کا بہت بڑا مدرسہ ہے وہاں انہی علماء سے پریشان ہوتا ہے. اگر کفر پریشان ہوتا ہے تو مسلمان کی، میں نے جیسے بتایا نا، داڑھی سے پریشان ہوتا ہے، مسلمان کے کلمے سے لا کے لفظ سے بہت پریشان ہوتا ہے. کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے جب مسلمان لا پڑھتا ہے نا وہ ہماری نفی کر دیتا ہے. جب ہماری نفی کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ ہمارے اپوزٹ بالکل برابر میں کھڑا ہو جاتا ہے، آنکھ میں آنکھ ڈال دیتا ہے کہ پھر میں تیرے ساتھ نبڑ لوں گا میں. تو ہمیں اپنے کلمے پر محنت کرنی چاہیے، اپنی نمازوں پر محنت کرنی چاہیے. ان چیزوں پر محنت کر لینے کے بعد ہمیں ایٹمی دوڑ میں آگے بڑھنا چاہیے. پہلے وہی جو میں نے بتایا لا والی محنت، صرف لا والی محنت بھی ہم کر رہے ہیں نا تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. اپنے اخلاقیات پر کام کریں، اپنے مسلمانوں کے لحاظ سے ہم پرعمل ہیں، لیکن کفر کو ہم ایک بار آنکھ سے آنکھ دکھا کر ان سے بات کریں، ان کو دکھا دیں کہ ہمارے اکابرین ہمیں بہت کچھ دے کر گئے ہیں. دور کیوں جاتے ہیں؟ ابھی کچھ دور پہلے کے یہ ہمارے اکابرین گزرے ہیں. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو میں بہت زیادہ کوٹ کروں کیونکہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. نور الدین زنگی، ٹیپو سلطان، یہ کچھ دور پہلے کے ہمارے بڑے بڑے گزرے ہیں. شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن قاسم، یہ کو بہت پرانے نہیں ہیں. اب بھی ہم وہ سارا کچھ پا سکتے ہیں، مرتبہ، مقام. تو ہم اپنے ایمان پر محنت کریں، اپنے ایمان کو آگے لائیں، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی دوڑ میں آگے بڑھیں. مسلمانوں کو امن کا درس دیتے ہو ان کو نیکی کی طرف لائیں. اس کے بعد پھر ہم ساتھ ساتھ میں سائنس کی اس دوڑ میں آگے بڑھیں جو ہمارے لیے نافع ہو، نفع دینے والی ہو. باقی یہ جو اٹامک بومز ہیں یہ بھائی اسی آسمان کے نیچے اڑ رہے ہیں.
جس کے اوپر والا ہمارے ساتھ ہے، تو ہماری دعاؤں میں وہ طاقت بن سکتی ہے اب بھی کہ ہم ان کے ایٹمی طاقتوں کو دیکھیں، جتنا بھی بڑی کچھ بھی ایٹمی طاقت ہو، جہاز ہو، کچھ بھی ہو، یہ ایک الیکٹرانک پروڈکٹ ہیں، اور الیکٹرانک پروڈکٹ کو فیل کرنے میں ذرا سا بھی کوئی دیر نہیں لگتی ہماری مسلمانوں کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس لیول پر چلے جائیں تو ایک وقت آ سکتا ہے کہ ہماری دعاؤں سے، ایک وقت تھا کہ دعاؤں سے مسلمانوں نے بہت کچھ فیل کیا۔ ایک اللہ والے گزرے، آئی تھنک شاید کوئی صحابی تھے یا پھر اللہ والے کوئی بہت بڑے ولی گزرے، ان کو مجھے اب نام ذہن سے گزر گیا اس لیے میں ولی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، کہ انہوں نے، وہ کسی کی زد میں آ گئے، کسی کافر کی، اور اس کافر نے آ کر تلوار اٹھائی اور انہوں نے کہا کہ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا، اور انہوں نے ایسے تلوار اٹھائی مارنے کے لیے، تو ادھر سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ انہوں نے فون کہ یا اللہ بچا لے، آج تیرے علاوہ یہاں پر اور کوئی تیسرا ہے بھی نہیں، ارد گرد انہوں نے ہر طرف سے دیکھا، تو ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس نے ابھی یہاں تک تلوار نہیں کی تھی کہ اس سے پہلے پیچھے سے آ کر اس فرشتے نے آ کا نیزہ مارا، اور وہ جو مارنے والا انسان تھا وہ گر کر نیچے گرا اور ادھر ہی مر گیا۔ تیسرا آئی تھنک آسمان تھا یا ساتواں آسمان، وہاں سے فرشتہ ہے۔ اب اس وقت مجھے یہ پورا نام کے ساتھ واقعہ اگر ذہن میں ہوتا تو میں آپ کو بتاتا، زیادہ آپ کو اچھا لگتا، لیکن ایسا ایک واقعہ ہے کہ ایک آسمان سے فرشتہ آیا اور اس نے آ کر پیچھے سے وار کیا اور وہ بندہ گر کر مر گیا، اور پھر جس کو مارنا تھا اس نے کہا کہ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا، لیکن اس بندے کو آ کر نیزہ لگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ آج ہماری اگر دعائیں اس لیول پر چلی جائیں تو ہم ضرور دعائیں کب اس لیول پر جائیں گی؟ جب جیب حرام سے پاک ہوگی، جب جیب سود کے پیسے سے پاک ہوگی، جب جیب کسی ناجائز پراپرٹی ڈیلنگ سے پاک ہوگی، جب جیب سود کے پیسے سے پاک ہوگی، جب جیب کسی کے لوٹے ہوئے پیسے سے پاک ہوگی، کسی کو جھوٹ فراڈ دے کر ناجائز کمیشن کے پیسے سے پاک ہوگی، تب جا کر ہمارے اندر وہ ایمان پیدا ہوگا، ہماری دعاؤں کے اندر وہ طاقت پیدا ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اب بہت سارے لوگ میری اس بات پہ ضرور ہنس دیں گے کہ یہ پاگلوں والی بات کر رہا ہے، یا پھر یہ کوئی سائیکی بندہ ہے، اس کو سائیکی کا مریض ہے، لیکن میرا ایمان الحمدللہ اتنا مضبوط ہے کہ میں اس ایمان کی بات پر، اس ایمان کی طاقت پر یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ ہم مسلمانوں کی دعائیں، جتنا بھی بڑا بحری بیڑا ہو، جتنا بھی تیز فائٹر جیٹ ہو، جتنا بھی خطرناک ترین ہائیڈروجن بم ہو یا ایٹم بم ہو یا خطرناک ترین ڈرون ہو، کچھ بھی ہو، کتنی بھی ان کی فاسٹ CIA ایجنسی، موساد، کچھ بھی کس بھی لیول پر پہنچ چکی ہو، میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ یقین ہے، مسلمان اگر اللہ والے ہو جائیں تو یہ ان کو شکست دے ہی نہیں سکتی۔ یہ جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں، مسلمان کی ایک دعا کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اتنی طاقت ہے، ان چیزوں سے پاک جو میں نے بتائی ہیں، اگر یہ چیزیں ہو جائیں تو مسلمان کی دعا کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو صرف ایک دعا سے ہی شکست دے سکتا ہے۔ کئی ایسی مثالیں ملی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے طوفان آئے، عذاب آئے، زلزلے آئے، سب کچھ تباہ ہو گیا، لیکن مساجد آباد رہیں، مساجد کو ذرا سا بھی ایفیکٹ نہیں ہوا۔ تو اس چیز کا ہی یہ زندہ ثبوت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جب صحیح طرح سے لوٹیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا ضرور خیال رکھتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔